60-70 برس سے یہ خاندان 5-6 بڑی بڑی کوٹھیوں میں اسی طرح رہتا آیا تھا۔ ان کے پرکھ اورنگزیب کے زمانے سے مغل دربار میں وقائے نویس اور منشی تھے، اور مغل بادشاہوں نے ان کو رائے راجا کا خطاب دیا تھا۔ ہما کے دادا صاحب دیوان تھے، پردادا نے لغت تصنیف کی تھی، نگر دادا نے فارسی شعراء کا تذکرہ لکھا تھا۔ ہما کی اماں بعض دفعہ ایسے ایسے محاورے استعمال کر جاتی جو سیتا کی سمجھ میں نہ آتے، جس پر وہ کہتی، ارے لکھنؤ میں تیری سسرال ہے، اب تو زبان سیکھ لے۔ پھر خود ہی ناک بھوں چڑھا کر کہتی، اور لکھنؤ والے نگوڑے بھی اردو کیا جانے، پوربیے نہیں تو۔ یہ اس قدر شائستہ، مہذب، نستعلیق، وزادار اور غیر سیاسی قسم کے لوگ تھے کہ سیتا کو حیرت ہوتی تھی۔ اتنا بڑا ہنگامہ آ کر گزر گیا، دنیا تہو بالا ہو گئی، مگر یہ لوگ اسی سکون سے ان کوٹھیوں میں بیٹھے رہے۔ وہ خود بے خانماں ہو کر ہندوستان کے مختلف ریفیوجی کیمپوں میں ہوتی ہوئی 48 میں دلی آئی تھی۔ یہاں اس کی ملاقات ہما سے بلقیس کی بڑی بہن فرخندہ باجی کے گھر پر ہوئی تھی، جو لوک سبھا کی ممبر تھیں۔ ان کے ہاں صبح سے شام تک شرنارتھیوں اور ہراساں مسلمانوں کا تانتا بدھا رہتا، اور وہ انتہائی دردمندی اور صبر کے ساتھ ان سب کے لیے دوڑ دھوپ کرتی رہتی۔ ہما جو اسی سال IAS میں کامیاب ہوئی تھی، وزارت آباد کاری میں کام کر رہی تھی۔ اس روز فرخندہ باجی کے ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ایک خوفزدہ سی لڑکی کو بلقیس نے اپنے قریب بلا کر ہما سے کہا تھا، جو اسی وقت اپنی لمبی عنابی رنگ کی نیش ڈرائیو کرتی ہوئی آ کر اتری تھی، ہما، اوما جی کل سندھی کڑھت کی ساری بنوانے کو کہہ رہی تھیں۔ سیتا کی والدہ بڑی خوبصورت ساریاں کاٹتی ہیں۔ اوہ ہاؤ ونڈرفل، ہما نے کہا۔ ایک کاٹن ساری کا پلو اور بیل آپ کتنے میں بنوا دیں گی؟ 10 روپے، سیتا نے کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے جواب دیا تھا، اس وقت یہ محسوس کر کے کہ وہ مفلس اور قابل رحم شرنارتھی ہے، اس کا سارا بدن کانپنے لگا تھا۔ پھر ایک روز بلقیس کے ساتھ ہی ہما کے گھر گئی تھی۔ اس کے کمرے کے دوسرے افراد کی کوٹھیاں پاس پاس تھیں اور اپنے رنگوں کی مناسبت سے مشہور تھیں۔ ہما اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ نیلی کوٹھی میں رہتی تھی، اس کے تایا پیلی کوٹھی میں، مجلے چچا لال کوٹھی اور چھوٹے چچا ہری کوٹھی میں رہتے تھے۔ یہ سب بے حد زندہ دل، خوش باش، دوست نواز اور پرخلوص قسم کے لوگ تھے۔ ان کی انگنت لڑکیاں کالجوں اور اسکولوں میں پڑھ رہی تھیں، لڑکے بھی زیادہ تر زیر تعلیم تھے۔ شہزاد، مہتاب، اقبال، گلزار، نہال، خوشونت اور جانے کون کون۔ غرور ان لوگوں میں نام کو نہیں تھا۔ اس کے باوجود سیتا شروع میں ان سے کھچی کھچی رہتی۔ وہ اس وقت بہت کم عمر اور حساس تھی۔ فرخندہ باجی اور ہما اس سے بڑی بہنوں ایسا برتاؤ کرتیں تو اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ جاتے۔ یہ اس کے ساتھ کیسی مصیبت تھی کہ درد مندی اور اخلاص کی ایک ایک ذرا ذرا بات اس کے دل پر لکھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ گرمیوں میں جب وہ سب نرگس کی نئی فلم کا ایک سیکنڈ شو دیکھنے کناٹ سرکس گئے تھے، اور برآمدے کے ستونوں کے پاس ایک پھول والا جوئی کے گجرے بیچ رہا تھا۔ سیتا نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ نعمت ماما نے فوراً اس کے لیے گجرا لا دیا تھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ سنیما دیکھنے گئے، اس جگہ پر گئے تو نعمت ماما نے کار سے اتر کر خود ہی جا کر گجرا خرید لیا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں سفید پھول پسند ہیں۔ نعمت ماما نے اب اتر پردیش میں کہیں فارمنگ کر رہے تھے، ان کا بیاہ ہو گیا تھا، شہزاد بھی اب بڑا ہو چکا تھا، بلکہ اسے تو IAS میں آئے بھی 7 سے 8 سال ہونے آئے تھے۔ اب تک وہ مغربی بنگال کے اضلاع میں تعینات تھا اور حال ہی میں تبدیل ہو کر مرکز میں آ گیا تھا۔ ہما کے والد کے انتقال کو اب 3 سال ہو چکے تھے۔ ہما نے شادی کر لی تھی اور شوہر کے لندن جانے کے بعد وہ گارڈن ہاؤس میں اپنے والد کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ اب وہ اپنے بچے اس قدر مصروف تھی کہ سیتا کی طرف توجہ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ شہزاد تندی سے تھیٹر موومنٹ میں جٹا ہوا تھا۔ ہما کی ساری شہزاد بہنیں تعلیم سے فراغت پا کر ملازم ہو گئی تھیں، چند ایک اپنے اپنے گھر سدھار چکی تھیں، لڑکے بڑے ہو گئے تھے۔ اقبال اور مہتاب فوجی افسر تھے اور کشمیر میں تعینات تھے۔ پچھلے 9 سال میں اس خاندان میں کافی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ یہ گھر جو ہمیشہ امٹ سکون کا گہوارہ معلوم ہوتا تھا، ذرا بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود یکسر بدل چکی تھی، لیکن یہ کمرے، قالین، پرانا فرنیچر، تصاویر، پردے، فرش کے ٹائل، باغ کے پھول، ہر چیز وہی تھی۔
یہ گھر اب بھی بندرگاہ میں ٹھہرا ہوا ایک محفوظ خاموش جہاز تھا جس میں کبھی کبھی آ کر وہ یہاں کے سکون سے خود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ نیچے بل کھاتی ہوئی طویل خاموش سڑک کے پرے جمنا جی اسی سکون سے بہہ رہی تھیں۔ کیا واقعی اتنا سکون ممکن ہو سکتا ہے؟ کمروں کا چکر لگا کر وہ پھر سے ہما کے پرانے کمرے میں آ گئی۔ ارے سیتا، کہاں گھومتی پھرے باولی سی؟ باہر آ جا، اندر بڑی سیلن ہے۔ چبوترے پر سے ہما کی اماں کی آواز آئی جو کھڑاؤ پہنے کھٹ کھٹ کرتی کرتی اپنی دیوی دیوتاؤں والے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں آ گئی اور ذرا سہم کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ارے ان کو پرنام تو کر لے، تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ بھگوان تو ہر شے میں ہے۔ ارے باولی، ڈرے کیوں؟ میری بھی 2 بھتیجیوں نے مسلمانوں سے بیاہ کر لیا۔ آج کل یہی ہوا چلی ہے۔ اب ان کو گھر سے نکال تھوڑا ہی دیا، باپ نے اتنا بڑا ایٹ ہوم دیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ مجھے نگوڑے کا نام ہی یاد نہیں رہتا۔ میری اپنی ہما نے غیر کف میں شادی کر لی، اتنی دور مرہٹواڑے چلی گئی۔ پھر اب کیا ہو، زمانہ ہی ایسا ہے۔ اماں نے الماری کھول کر مننے سے دیپ محل میں چراغ جلاتے ہوئے وہ الماری کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جہاں گھروندے کی طرح دیوی دیوتا سجے تھے۔ پیچھے مہنتوں اور سادھوؤں اور جوگیوں کے فوٹوگراف رکھے تھے اور ان پر گیندے کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ ہما کی اماں سے سیتا کی ملاقات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے ذرا خائف سی رہتی تھی۔ جب 48 میں وہ دلی میں تھی تب یہ اپنے بھائی کے پاس لکھنؤ گئی ہوئی تھیں۔ 3 سال قبل جب وہ امریکہ سے چند مہینے کے لیے دلی آئی تھی تبھی ان سے پہلی دفعہ مدبھیڑ ہوئی تھی۔ یہ حسب معمول گھاس پر مونڈھا بچھائے گیتا پڑھ رہی تھیں۔ ہما نے آگے بڑھ کر کہا تھا، اماں یہ سیتا ہے۔ آداب عرض۔ سیتا نے حسب عادت ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے اینک پیشانی پر چڑھا کر اپنی بڑی بڑی شربتی آنکھیں جھپکتے ہوئے اسے غور سے دیکھا تھا اور ذرا مسکرا کر کہا تھا، نام تو تمہارا سیتا ہے اور جے رام جی کے بجائے آداب عرض کہتی ہو؟ اور باہر آ کر کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے غصے سے کہا تھا، ہما تمہاری اماں بھی خوب ہیں، میں جے رام جی کیوں کہوں؟ آئی ایم ناٹ اے سلی ہندو۔ اماں ایک بڑی شدید مقناطیسی آنکھوں والی جوان سنیاسن کی تصویر پر سے ہار بدلنے میں مصروف ہو گئیں، گلے میں تلسی مالا پہنے، بال بکھرائے اور بغیر بلاؤز کی ساری لپیٹے یہ سنیاسن ایک مرگ چھالا پر بیٹھی کیمرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ رادھا جی 2 برس ہوئے اپنا شریر چھوڑ چکی۔ یہ دونوں دنیا کی نظروں میں میاں بیوی تھے۔ بچپن میں رادھا جی کا ان سے بیاہ کر دیا گیا تھا مگر یہ کبھی میاں بیوی کی طرح رہے نہیں۔ نان سینس، سیتا نے دل میں کہا۔ اماں اب دیوی کی پوشاک بدل رہی تھیں۔ اماں آپ کو سادھو سنتوں کی سنگت میں بڑے بڑے طاقتور سنت ملے؟ کچھ دیر بعد سیتا نے پوچھا۔ اس نے اپنی دانست میں اسپریچول پاور کا ترجمہ طاقتور کیا تھا۔ آخر 10 سال سے وہ اردو پڑھ رہی تھی۔ مجھے جو سنت ملے بڑی اونچی روحانی طاقت کے ملے، انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، آج دیوی کو ہما کی پھوپھی کے ہاں جانا ہے، اماں نے مورتی پر مکٹ سجا کر کہا۔ اچھا، وہ باہر آ گئی۔ بے معنی، بے معنی، زندگی کس قدر بے معنی تھی۔ اب لان پر ہما کے 3-4 کزن جمع ہو چکے تھے۔ ہما گلابی ہاؤس کوٹ میں ملبوس ٹہل ٹہل کر بچے کو سلا رہی تھی۔ شہزاد بھی نہا دھو کر اندر سے نکل آیا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ سیتا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت کم عمر تھا، حد سے حد 26-27 برس کا رہا ہوگا، اور کم بخت کی قیامت کی آنکھیں تھیں اور کس قدر خوبصورت بال۔ ہیلو سیتا، دس از کیلاش، شہزاد نے کہا۔ ہیلو مسز جمیل، آج آپ ہماری ریہرسل دیکھنے آ رہی ہیں؟ نوجوان نے بڑی یگانگت اور بے ساختگی سے بات شروع کی۔ ان ڈرامہ گروپ والوں کی بڑی عجیب جتھ بندی تھی۔ ڈاکٹر میر چندانی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، آئی ڈو بیگ یور پارڈن۔ پھر اس نے شہزاد سے چپکے سے پوچھا، یار میں نے اینٹ تو نہیں گرا دی؟ ارے نہیں یار، سب چلتا ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ پھر اس نے مڑ کر سیتا سے پوچھا، تم ابھی چلتی ہو یا بعد میں آ کر پک اپ کر لوں؟ وہ بے اختیار ہو کر کیلاش کی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو اس طرح اپنی طرف دیکھتا پا کر کیلاش گھبرا گیا اور زیادہ تندی سے پرملا کے ساتھ بات کرنے لگا۔ سیتا، شہزاد نے دوبارہ کہا۔ اوہ، وہ چونکی۔
میں ہما کے ساتھ آ جاؤں گی، تم لوگ جاؤ۔ ہما بچے کی فکر میں کھوئی ہوئی تھی، اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا اور کسی طرح سوتا نہیں تھا۔ اس نے سیتا کی بات نہیں سنی۔ ہما، سیتا نے کہا، فضول فضول، ہر چیز فضول۔ اوہ سوری، ہاں سیتا۔ نہیں، میں کیسے جا سکتی ہوں، آنند کی یہ حالت ہے۔ اچھا، تم 6 بجے کافی ہاؤس آ جانا، کیلاش تم کو وہیں سے پک اپ کر لے گا، شہزاد نے کہا، اور دونوں لڑکے گھاس پر سے گزرتے کار کی طرف چلے گئے۔ سامنے پیلی کوٹھی کے چبوترے پر ساری لڑکیاں نٹنگ میں مصروف تھیں۔ ہما آیا کو بلوا کر دودھ کی بوتلیں صاف کروانے میں مصروف ہو گئی۔ ہما، میں ذرا اپنے گھر ہو آؤں، سیتا نے موڑھے پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر؟ ہاں، کرول باغ، وہیں سے ان لوگوں کے ہاں چلی جاؤں گی۔ گڈ نائٹ، گڈ نائٹ سیتا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر سرخ بجری والی سڑک پر آئی اور بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہو گئی۔ سیتا، بلقیس نے برآمدے میں سے نکل کے پکارا۔ ہائے بلی۔ بلقیس اس کے نزدیک جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ یہاں کافی کھنکی ہے، اندر چلو۔ نہیں، یہیں ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں کیوں آئیں؟ ہم لوگ کافی بنا رہے تھے، اس وقت تمہارا بہت انتظار کیا۔ تمہارے لیے 2-3 فون بھی آئے تھے۔ کس کے؟ معلوم نہیں۔ سنو سیتا، اس وقت تم نے میری بات پوری نہیں سنی اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اب کون سی بات بتانا رہ گئی تھی تم کو؟ وہ تو ٹھیک ہے سیتا ڈیئر، مگر بلقیس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اصل میں کل رات منجلی خالہ نے کراچی سے ٹرنک کال کیا تھا۔ قیصر کی شادی ہے نا اگلے ہفتے، تو منجلی خالہ نے سخت اصرار کیا ہے کہ تم اس میں ضرور شریک ہو۔ بڑی خالہ تلسی پور سے نہیں جا سکتی اصغر بھیا کی بیماری کی وجہ سے، ان کی بہو کی حیثیت سے ان کی نمائندگی تمہیں ہی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے حلق صاف کیا، سردی کے باوجود پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کراچی؟ سیتا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کراچی؟ ہاں ہاں، اور کیا؟ بلقیس نے دفتن خود کو سنبھالا اور پھر ایکٹنگ شروع کر دی۔ چلی چلو، بڑا مزہ آئے گا، سب پاکستانی رشتہ داروں سے ملیں گے، ان سب کو تو میں نے 9 سال سے نہیں دیکھا ہے۔ 8-10 دن بعد چلے آئیں گے باجی کے ہاں لاہور ٹھہر کر واپس دلی۔ کیا خیال ہے؟ پھر وہ سیتا سے نظریں نہ ملا سکی اور جلدی سے تمثیل کا فائل الٹنے پلٹنے لگی۔ چلی چلو، واقعی، پھر اگلے مہینے مجھے تھیٹر سیمینار کے لیے ممبئی جانا ہے۔ مجھے معلوم ہے، تم بہت مصروف ہو، بہت اہم آدمی ہو، ہندوستان کا سارا تھیٹر موومنٹ تمہارے ہی دم سے چل رہا ہے۔ بکو مت۔ ارے ارے، رو کیوں رہی ہو کریک داس، سچی؟ چلو ہمارے ساتھ کراچی۔ پھر اس نے خوش دلی کی صحیح کی۔ ذرا سوچو، میں آج تک کسی فورن کنٹری نہیں گئی، ایک فورن کنٹری تو دیکھ آؤں بقول مجاز۔ سیتا خاموش رہی۔ چلو یہاں سے مسز سین کے ہاں جانے کے بجائے سیدھے گھر چلیں گے اور کھانے کے بعد بیٹھ کر اسکربل کھیلیں گے۔ اب کی دفعہ لیٹن لفظ بنائے جائیں۔ اتنی دیر میں کیوں آئیں؟ کیا اپنے گھر چلی گئی تھیں؟ ہاں، میں کچھ دیر ممی کے پاس چپ چاپ بیٹھنا چاہتی تھی۔ تم نے ان کو بتلا تو نہیں دیا؟ ہاں، بتا دیا۔ کیا کہتی تھیں؟ کچھ نہیں، کہنے لگی سب کرموں کا پھل ہے۔ منجلی خالہ کا خط میرے پاس بھی آ چکا ہے، سیتا نے آہستہ سے کہا، بڑے بھیا کا بھی۔ ابھی میں نے ممی سے یہ کہا کہ منجلی خالہ نے مجھے قیصر کے بیاہ کے لیے کراچی بلایا ہے، کہنے لگیں ضرور جاؤ، تمہارا اصل گھر تمہاری سسرال ہے، کراچی میں تمہارے جیٹھ رہتے ہیں اور جیٹھ سسر کے برابر ہوتا ہے، ان کا کہنا ہرگز مت ٹالو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بلقیس برآمدے کے نیچے لگے ہوئے پھولوں کو دیکھتی رہی۔ اب کوہرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دفتن اس نے ایک فرض شناس ڈائریکٹر کی حیثیت سے اندر سے آتی ہوئی چندرگپت کی صاف اور گہری آواز پر کان لگا دیے۔ بلقیس، پیچھے سے کیلاش کی آواز آئی۔ وہ ہال کے آخری دروازے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آیا۔ ہاں بھائی، بلقیس نے پیچھے مڑ کر دریافت کیا۔ واٹ از اٹ؟ تعارف میں کیا کیا لکھا جائے گا؟ وہ فرش پر 2 زانوں بیٹھ گیا۔ آؤٹ لائن بنا دو، میں اندر جا کر لکھ لوں گا۔ ارے بس بھائی لکھ دو کہ یہ ماڈرن تھیٹر کی چوتھی کلاسیکل پیشکش ہے۔ یہ تم نے کس قدر نئی اور پروفاؤنڈ بات بتائی ہے، مانتا ہوں۔ اور یہ لکھو کہ بلقیس نے سوچتے ہوئے سر کھجایا، 7 ایکٹ کا الگ الگ خلاصہ، اور شروع میں کیا لکھوں؟ بلقیس نے فائل کھولا۔ یہاں کچھ ٹپ ہی نہیں رہا اندھیرے میں۔ یہ لکھ دو کہ یہ ناٹک 4ویں صدی عیسوی میں گپتا عہد میں لکھا گیا، ڈراماٹسٹ ویساکھ دت اس کا مصنف تھا،
لاؤ مجھے دو، میں پڑھتی جاتی ہوں۔ دروازے میں سے آتی ہوئی مدھم روشنی کی طرف جھک کر اس نے کاغذات پلٹے۔ وساکھ دت اس کا مصنف تھا۔ شہنشاہ چندر گپت دوئم کے عہد میں پاٹلی پتر میں پہلی بار اسٹیج ہوا۔ چندر گپت دوئم کا زمانہ شاید 375 عیسوی سے 413 تک ہے، کتاب میں سے چیک کر لینا۔ سیتا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا باہر جاتی ہوں۔ بلقیس نے اس کی بات نہیں سنی، وہ اپنے کام میں دوبارہ منہمک ہو چکی تھی۔ ہما کی طرح اس کے پاس بھی سیتا کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ کہتی رہی، اور یہ لکھو کہ بڑا سخت سیریس اور سیاسی قسم کا پلے ہے، سنسکرت ڈرامے اور پیور آرٹ تھیٹر کا ذکر کرو اگلے پیراگراف میں۔ رینو نے لے آؤٹ تیار کر دیا؟ گیلی پریس سے آ جائے تبھی وہ لے آؤٹ بنائے گی، کیلاش نے جواب دیا۔ سیتا پوری عمارت کا چکر لگا کر پھر برآمدے میں آ گئی۔ بلقیس اور کیلاش اسٹیج کی طرف جا چکے تھے۔ وقت ہے کہ اڑا چلا جا رہا ہے۔ وہ پھر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ برآمدے میں سے ایک گروہ باتیں کرتا گرین روم کی طرف چلا گیا۔ برساتی میں ایک کار اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ چاند املتاز کی اوٹ میں سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد یہ سب لوگ مسز ڈولی سین کے ہاں جائیں گے اور سگریٹ کے دھوئیں سے بھرے ڈرائنگ روم کی قالینوں پر بیٹھ کر زیادہ جوش و خروش سے اپنی پروفیشنل گفتگو میں مصروف ہوں گے۔ پیچھے سے اسے کیلاش کی آواز سنائی دی۔ وہ گیلری سے نکلتے ہوئے پردیپ سے کہہ رہا تھا، مسز سین کے ہاں جانے سے پہلے باہر جا کر تھوڑا حلق تر کر لیا جائے۔ یہ حلق تر کرنا اسے بھی بہت پسند تھا۔ ان لڑکوں کو یہ بات معلوم نہیں، ورنہ وہ اسے فوراً مدعو کر لیں۔ ان کے گروہ کی کوئی لڑکی ڈرنک نہیں کرتی تھی۔ اب 11 بج رہا ہے، 12 بجے گا، آدھی رات ہوگی۔ فقط ڈرنک کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت معدوم ہو گیا۔ کیلاش کتنا خوبصورت۔ اسٹیج کی روشنیاں بجھنے لگیں۔ کامران نے ہال میں سے اسے پکارا، سیتا جی! وہ چونکی۔ آپ کا فون مسٹر چودھری۔ وہ اٹھ کر اسٹیج کے پچھلے کمرے میں گئی۔ بلقیس اور کیلاش میز پر جھکے تندی سے تعارفی کتابچے کا مضمون لکھنے میں مصروف تھے۔ آج تمہارے بہت فون آئے ہیں بھائی، للیتا نے اسکرپٹ پر سے سر اٹھا کر کہا۔ ہلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہلو سیتا۔ ہلو، یس۔ آج تمہارے بہت فون آئے ہیں بھائی، للیتا نے اسکرپٹ پر سے سر اٹھا کر کہا۔ ہلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہلو سیتا۔ ہلو، یس سیتا۔ ہم قمرل بول رہے ہیں۔ ہم آج ہی صبح کلکتے سے آئے ہیں فیسٹیول کے لیے اپنا پلے کر۔ تم کو صبح سے کئی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، آخر معلوم ہوا کہ تم ادھر بلقیس کی ریہرسل میں آنے والی ہو۔ بلقیس کیسا پروڈیوس کر رہی ہے؟ ہاؤ آر یو قمر؟ فائن۔ تم بتاؤ، نیو یارک سے کب آئیں؟ کافی دن ہو گئے۔ تم تو بہت عرصے سے یہیں ہو۔ ہاں، لیکن مارچ میں ہم ماسکو جا رہے ہیں، یہی پلے کے ساتھ۔ اور کچھ پرانی باتیں کرو سیتا۔ نیو یارک ہمارے آنے کے بعد اداس تو نہیں ہو گیا؟ ہاؤ از اولڈ جمیل؟ بعد میں اس سے ملنا ہوا؟ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سیتا، تمہیں دیکھنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ سنو، تم ایسا کرو کہ تم ابھی کانسٹیٹیوشن ہاؤس آ جاؤ، یہاں سے اکٹھے اشوکا ہوٹل چلیں گے۔ پروجیش بابو نے پارٹی میں بلایا ہے۔ نہیں، تم گیٹ کراشنگ بالکل نہیں کرو گی؟ پروجیش کو نہیں جانتی؟ پھر تم نے اب تک دنیا میں کیا کیا ہے؟ میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ آ رہی ہو نا؟ گڈ، ابھی فوراً آ جاؤ۔ سیتا ہنس ہنس کر اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی اور بلقیس لکھتے لکھتے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا کہ